اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو قیامت کے دن میں اس سے مسافہ کروں گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محترم، کافی دنوں سے نماز کے طریقے کا سلسلہ چل رہا ہے، نماز کی باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، نماز کے فرائض، نماز کی شرطیں، نماز کے واجبات کا ذکر۔ نماز کے واجبات کا ذکر ابھی رہ گیا ہے، باقی نماز کے فرض اور نماز کی شرطوں کا ذکر اب ہو چکا ہے، اور اب ہم نماز کا جو طریقہ کار ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے رکوع کا پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا، ایک بچے نے آپ میں سے رکوع کا پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا۔ آج ایک اور بچہ کوئی تیار ہو جو سجدے کا پریکٹیکل کر کے دکھائے۔ آپ میں سے کسی ایک کو سجدہ کر کے ہمارے ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے اور اس میں لوگ کیا کیا کمیاں کرتے ہیں۔ آپ میں سے ایک بچے کو آج سجدے کا پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے، تو وہ کون ہے جو خوشی میں خود اپنے آپ اللہ کی رضا کے لیے سجدے کا پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے؟ حسان بھائی آپ اٹھو اور بتاؤ سجدے کا پریکٹیکل کس طرح سجدہ ہوتا ہے اور کس طرح سے سجدہ کیا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہم لوگ سجدے میں کیا کمیاں کرتے ہیں اور کیا کیا کمیاں ہوتی ہیں اور ہمیں کس طرح سجدہ کرنا چاہیے۔ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے، سجدے میں ہمارے اسلامی بھائی کیا کمیاں کرتے ہیں اور کس طرح سجدہ کرنا چاہیے۔ چلیے سب سے پہلے تو جب ہم سجدہ کریں تو ان باتوں خیال رکھیں کہ تھوڑا اوپر بولیے کہ ہمارے یہ ہاتھ، اکثر اسلامی بھائی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہاں رکھتے ہیں ہاتھ، اس جگہ یہاں کر لیتے ہیں۔ ہاتھوں کو ہمارے کانوں کی سیدھ میں ہی رکھنا ہے، یہ کانوں کی جو لو ہے اس کے لیول میں ہمارے ہاتھ ہونے چاہیے۔ اکثر کو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ آگے پہنچ جاتے ہیں، یہاں اگر ہاتھ ہوں گے تو ہمارا سجدہ جو ہے غلط ہو جائے گا، بلکہ ہمارے ہاتھ یہاں پر رہنے چاہیے۔ اور اکثر کو دیکھا جاتا کہ یہ جو کلائی ہے وہ اس سے ملا لیتے ہیں زمین سے، ایسے کر کے یہ ملا لیتے ہیں، اکثر کو یہ زمین سے ملا لیتے ہیں، یہ ملانی نہیں ہے بلکہ کلائی کو زمین سے اوپر رکھنا ایسے کر کے یہ۔ اور کچھ اسلام میں دیکھا تھا کہ وہ ان کونیوں کو پیٹ سے ملا لیتے ہیں، ایسے کر کے یہ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے، بلکہ اس کو ہلکا سا کھول کر رکھیں اور نہ یہ زمین سے ملائیں اور نہ اس کو پیٹ سے ملائیں، بلکہ زمین سے بھی دور رکھیں اور پیٹ سے بھی اس کو دور رکھیں۔ اور کیا نام ہے، اس وقت میں جو نظر ہماری ہونی ہے وہ ہماری ناک پہ نظر رہنی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پیروں میں کیا کمی ہوتی ہے، لیکن غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پیر ایسے رہتے ہیں، ایسے بعضوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پیروں کو ایسے رکھتے ہیں، اسلامی بھائی اس طرح سے پیر رکھتے ہیں، اس طرح پیر نہیں رکھے جاتے، بلکہ پانچوں انگلیوں کا جو پیٹ ہے وہ ٹکنا چاہیے، اس طرح سے پانچوں انگلیوں کا پیٹ ٹکنا چاہیے سجدے میں، اور ان پر زور تھوڑا دینا چاہیے تاکہ ہماری ایک بھی انگلی کا پیٹ ٹکنے سے رہ نہ جائے، بلکہ ہمارے سجدے جب ہم سجدے میں سجدہ کریں تو پانچوں انگلیوں کا پیٹ اچھی طرح سے ٹکے ہوئے ہونے چاہیے، اس طرح یہ ہمارا سجدہ ہے۔ تو پیارے محترم ہم نے جو آج سیکھا ہے وہ سجدے کا پریکٹیکل سیکھا کہ سجدہ ہمیں ایکچولی میں کس طرح کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں سے کوئی فیض ہمیں ملے، کوئی فائدہ اگر ہمیں ہو، ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نمازیں درست کرنی ہوں گی۔ جب نماز درست کریں گے تو قرآن پاک کے اندر جو موجود ہے، اللہ نے جو قرآن پاک فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ تو نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے جب روکتی ہے جب ہماری نماز درست اچھی طرح سے ادا ہوتی ہے۔ اگر نماز میں ہم سے سجدہ کرنا نہیں آتا، رکوع کرنا نہیں آتا، یا قیام کرنا نہیں آتا، یا قرات کرنی نہیں آتی تو نماز نہیں ہوتی ہماری۔ جب نماز نہیں ہوتی تو پھر وہ ہمیں گناہوں سے کیسے بچائے گی؟ تو نماز گناہوں سے وہ بچاتی ہے جو نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور قبول ہونے کی امید ہمیں جب ہوگی جب ہم اس کے تمام فرائض، تمام شرائط، تمام واجبات اور تمام طریقہ کار اس کا جو ہے صحیح کر کے ہم ادا کریں گے۔
تو میرے پیارے محترم ان باتوں کا خیال رکھیں اور اچھی طرح سے نماز میں رکوع اور سجدے کریں۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔